بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبد الملک بن مروان نے لاکھوں آدمی قتل کیے۔ اپنی حکومت کا تخت بچھانے کے لیے اس کے گورنر حجاج نے 1.25 لاکھ انسانوں کو قتل کیا۔ جو اس نے خود کیے وہ الگ ہیں، جو جنگوں میں ہوئے وہ الگ ہیں، اور اس نے کوئی تقریباً 19 برس حکومت کی۔ بنو امیہ کا تخت بچھایا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آیا، باہر ایک دھوبی کپڑے دھو رہا تھا، اور وہ دھوبی جب کپڑے کو پتھر پر مارتا تو آواز آتی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی، اس نے کہا یہ آواز کیا ہے؟ خدام نے کہا دھوبی کپڑے دھو رہا ہے۔ عبد الملک ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہنے لگا کاش میں ایک غریب قریشی ہوتا، میں ایک قریشی ہوتا تو لوگوں کے اونٹ چراتا، تازہ مزدوری ملتی اسے کھا کر زندگی گزار جاتا، اور اس حکومت و تخت کا ذائقہ میں نہ چکھا ہوتا۔ لیکن آج کا افسوس کسی کام کا نہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ وقت ایک ایسا تیز رفتار تیر ہے، کمان سے نکلا ہوا تیر تو پھر بھی اٹھایا جا سکتا ہے، پھر چلایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کا نکلا ہوا تیر زمین و آسمان الٹی زگدت لگائے یا سیدھی وقت کے نکلے ہوئے تیر کو واپس لانے کی کوئی شکل نہیں۔ ہماری بنیادی تعلیم غلط ہو رہی ہے، ہمارے سامنے دنیا کو بطور مقصد پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے بڑی خطا پڑھے لکھے ان پڑھ، حکومت، صدر، وزیر، مشیر، مرد، عورتیں، ماں باپ، ہم سب اس خوفناک خطا کا شکار ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا بہت بڑی بنا کر دکھا رہے ہیں، اور دولت و عزت و شہرت میں انہیں بہترین مستقبل دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارا روشن مستقبل۔ طاری نو مسلم سردار کاسان نے شہر دمشق پر دھاوا بول دیا تھا۔ پورے شہر میں ہراساں کی ایک لہر دوڑ گئی۔ حاکم شہر ملک ناصر نے راہ فرار اختیار کی، اور اس کے پیچھے علماء، فقہاء اور تجار وغیرہ سب کے سب دمشق چھوڑ کر مصر کی طرف بھاگنے لگے۔ افراتفری کے اس عالم میں حضرت امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک وفد ترتیب دے کر کاسان سے ملاقات کی۔ اللہ کے اس شیر نے بڑی بے باکی کے ساتھ کہا، کاسان، تم مسلمان ہو کر ہمارے ساتھ ایسا نازیبا سلوک کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے کافر باپ دادا نے کبھی ایسا ناروا برتاؤ ہم سے نہیں کیا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کو نبھایا، تم نے وعدہ کر کے توڑ دیا۔ امام کی گفتگوات تیز اور جوشیلی تھی کہ وہ بار بار کاسان کے قریب ہو جا اور ان کے گھٹنے اس کے گھٹنوں سے ٹکرا جاتا۔ اس شدت گفتار کو دیکھ کر اراکین وفد کو اندیشہ ہو گیا تھا کہ کاسان ابن تیمیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کا حکم دے دے گا۔ پھر کچھ دیر بعد کاسان کے حکم سے دسترخوان چن گیا۔ امام موصوف نے انکار کیا۔ کاسان نے وجہ دریافت کی تو آپ نے صاف صاف کہہ دیا، دسترخوان کی تمام چیزیں لوٹ مار اور غارت گیری کے مال سے بنی ہیں، میں یہ حرام کھانا نہیں کھا سکتا۔ ہسپانیہ کے ایک مشہور حکمران امیر عبد الرحمن الناصر نے ایک عظیم الشان عمارت مدینہ الزبر تعمیر کرائی۔ تقریباً 35 سال تک سالانہ 3 لاکھ دینار کے حساب سے اس کی تعمیر پر خرچ ہوا۔ مدینہ الحرام کی مسجد کے حوض میں سونے کا بنا ہوا شیر کا مجسمہ کچھ ایسے انداز میں نصب کیا گیا تھا کہ گویا یوں معلوم ہوتا کہ شیر حوض میں مسلسل کلی کرتا جا رہا ہے۔ اس عہد کے ایک بے باک آخرت اندیش عالم دین منصر بن سعید نے قدم قدم پر اس پر شکوہ محل کی تعمیر کی مخالفت کی، اور ایک دن بھرے دربار میں بادشاہ سے انہوں نے کہا، میں آپ کا ہمیشہ سے خیر خواہ رہا ہوں، مجھے اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ آپ اتنی جلد شیطان کے ہتھے چڑھ جائیں گے۔ آپ میں بے شک بہت سی خوبیاں تھیں، لیکن افسوس کہ آپ اب کفر کے مقام کے قریب قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر امیر الناصر کو یوں محسوس ہوا کہ کس نے اس کے گال پر تماچا جڑ دیا ہو۔ اس نے گرج کر کہا، منظرہ ذرا سنبھل کر بات کرو، تم آخر کس طرح ثابت کرو گے کہ میں مقام کفر کے قریب پہنچ گیا ہوں؟ منظر بن سعید نے بادشاہ کے غصے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا، میں ہمیشہ سنبھل کر گفتگو کرنے کا عادی ہوں، تم تفصیل سننا چاہتے ہو تو سنو کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں سونے چاندی کی بنا دیتے، اور سیڑھیاں جن پر چڑھتے اترتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے بھی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سامان ہے، اور آخر تمہارے پروردگار کے یہاں پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ منصر بن سعید کی آواز پر وقار تھی، وہ کہتے جا رہے تھے،
اے امیر ذرا غور فرمائیے، سوچئے کہ یہ سونے کی جگمگاتی ہوئی چھتیں، بلور کی یہ عکس، آخرین زینے زینت و آرائش پر کروڑوں روپوں کا یہ خرچ، یہ سب آخر کیا چیز ہے؟ کیا یہ فضول خرچی اور اسراف میں داخل نہیں تھی؟ کیا یہ سب کی سب شیطانی کی لگائی ہوئی آگ نہیں ہے؟ مجھے بتائیے اے امیر المومنین کہ اللہ تعالیٰ ان مجسموں سے خوش ہوگا جو آپ نے اپنے حوضوں کے اطراف نصب کرائے ہیں؟ آپ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو کیوں بھولتے ہیں کہ مجسمے اور بت بنانا ایک ناجائز کام ہے؟ یاد رکھیے اے امیر، یہ دنیا بڑی بے وفا ہے، ایک دن ہمیں اس جہان فانی سے کوچ کرنا ہے۔ زندگی کی رنگا رنگیوں سے آدمی بہت جلد دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آپ کی پچھلی زندگی شاندار کارناموں کا لسانی مجموع ہے۔ آپ نے کفر و شکر کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، آپ نے حد محاذ پر دشمنان اسلام کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ اب زندگی کے آخری لمحات میں ایسا سامان فراہم نہ کیجیے جس سے خدا کی ناراضگی ملتی ہو اور گزشتہ کی پاکیزگی زندگی بے وقت ہو جاتی ہے۔ منظر کی تقریر بڑی اثر انگیز تھی، ایک ایک لفظ دل کی گہرائیوں سے نکل رہا تھا۔ امیر الناصر کا دل دھیرے دھیرے نرم ہوتا جا رہا تھا، آنسوں کے گرم گرم قطرے اس کی آنکھ سے ایل پڑے اور وہ بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اے ابن سعید، تم اللہ کے ایک بچے اور برگزیدہ بندے ہو، تمہاری بے لوگ گفتگو کی میں دل سے قدر کرتا ہوں، تم تاریکیوں میں چمکنے والے پاک روشن چراغ ہو، تم ایک مینارہ نور ہو جس سے آنے والی شعائیں انسانیت کو راہ راست دکھاتی ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔